دنوں ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں ایک صاحب سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور غلط ترجمہ کر رہے تھے۔ میں اس کو اعتراض بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ اعتراض تو علم اور استدلال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جو محض دھوکے، جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر ہو وہ بس دھوکہ دہی کہلاتی ہے۔ بہرحال یہ کل 3 آیات ہیں سورۃ الاحزاب کی۔ میں ایک ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر آپ دونوں ترجموں کو ملائیں اور خود تحقیق کریں اور درست بات تک پہنچیں۔ کہ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے وہ تمام بیویاں حلال کر دیں جن کی اجرت تم نے دے ڈالی۔ قرآن میں اجرت کا لفظ آیا ہے، آپ تو جانتے ہیں اجرت کسے کہتے ہیں؟ مزدوری کو۔ جی، مزدوری کو کہتے ہیں، مزدوری کو، ویج کو کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب نکاح کرے تو یہ یہاں پر ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، وہاں پر مہر کا لفظ یوز کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں مہر کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں اجرت کا لفظ آیا ہے۔ یہ اجرت ہی سے اس کی جمع ہے اجور، اللاتی آتیت اجورہن، اگر جن کی اجرت تم نے دے ڈالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی هاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ یہ آیت نمبر 50 کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی۔ اگر اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کو ایک لائن کے اندر بیان کیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات کے اندر باری تعالیٰ ان احکامات کو بیان کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص اور خاص تھے، یہ عام مؤمنین کے لیے نہیں تھے۔ اب کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر، اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑتا ہے تاکہ اس آیت کا صحیح فہم حاصل ہو جائے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ دیکھیں، عام ایمان والے کے لیے یہ لازم اور یہ اس پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ 4 سے زائد نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی مرد 1 سے زائد نکاح کرنا چاہے تو اس کی آخری لمٹ 4 ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نکاح کرے گا تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا، وہ بیوی اس پر حلال نہیں ہوگی۔ اس آیت کے نزول سے پہلے آپ علیہ السلام کے نکاح میں 4 زوجات موجود تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہن۔ جب آپ علیہ السلام نے 5 ہجری کے اندر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اب سوال پیدا ہو گیا کہ اس سے قبل تو قانون یہ تھا کہ ایک شخص 4 سے زائد نکاح نہیں کر سکتا، اب حضور نے جب 5واں نکاح کیا ہے تو یہ کس بنیاد پر کیا ہے؟ تو اب باری تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے بتایا کہ آپ علیہ السلام نے جو 5واں نکاح کیا ہے، چونکہ یہ ہمارے حکم سے کیا ہے تو ہم نے آپ علیہ السلام کے لیے یہ زوجات حلال رکھی ہیں۔ اس لیے اس آیت کے اندر احللنا کا لفظ ذکر کیا، ورنہ بیویاں تو حلال ہی ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص کسی سے نکاح کرتا ہے تو وہ حلال ہوتی ہے اس کے اوپر۔ یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم نے آپ کے لیے حلال رکھی ہیں؟ کیونکہ سوال پیدا ہوا کہ یہ 5ویں بیوی جو آپ کے نکاح میں آئی ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اب اللہ تعالیٰ حضور کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی، انا احللنا لک، ہم نے حلال رکھی ہیں آپ کے لیے ازواجکا، آپ کی وہ بیویاں۔ ازواج یہ زوج کی جمع ہے، اور زوج جوڑے کو کہتے ہیں۔ مرد کے لیے جوڑا اس کی بیوی ہے اور بیوی کے لیے جوڑا اس کا مرد ہے۔ تو چونکہ یہاں حضور علیہ السلام سے خطاب ہے، اس کے بعد ازواج کا لفظ ہے، تو معلوم ہو گیا یہ آپ علیہ السلام کے زوج یعنی آپ علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے آپ کے لیے حلال رکھی ہیں آپ کی وہ بیویاں اللاتی آتیت اجورہن، جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہیں۔ اب میں نے بتایا کہ یہاں بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور آگے لفظ آیا اجور۔
ہمارے ناواقف ساتھی نے اس کو اجرت کی جمع قرار دے کر اس کا ترجمہ اجرت سے کیا ہے، جو سراسر غلط ترجمہ ہے۔ اجور یہ اجرن کی جمع ہے۔ آپ عربی کسی بھی لغت کو اٹھا لیں یا اردو لغت کو اٹھا لیں اور وہاں اجور کے لفظ کو تلاش کر لیں، اجور اجرن کی جمع ہے اور اجرن کے اندر بدلے کا معنی موجود ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والے کے بدلے کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اجور اجرت کی جمع نہیں ہے، اجرت کی جمع اجر آتی ہے، تو اجور یہ جمع ہے اجرن کی۔ اور خود اجور کا لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، وہاں پر آپ جا کے دیکھ لیں، میں آیات کے حوالے دے دیتا ہوں، وہاں کہیں پر بھی آپ وہ ترجمہ نہیں کر سکتے جو آپ نے کیا ہے، بلکہ ہر جگہ آپ کو بدلے کا ترجمہ ہی کرنا پڑے گا۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور بے شک تم کو تمہارا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اجور کا لفظ استعمال ہوا اور یہ بدلے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 57 کے اندر بھی اجور کا لفظ استعمال ہوا، سورہ محمد آیت نمبر 36 کے اندر اجور کا لفظ استعمال ہوا، سورۃ النساء آیت 152، آیت 173 اور سورۃ الفاطر آیت نمبر 30۔ ان سب آیات کے اندر اجور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان تمام آیات کے اندر آپ بدلے کے علاوہ کوئی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ تو آپ کا کیا ہوا ترجمہ سراسر غلط ترجمہ ہے، اجرت۔ اور پھر عقل جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں اجور کا وہ مطلب نہیں ہو سکتا جو میں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ازواج کا لفظ پیچھے ذکر ہے، اور ازواج کا بدلہ کیا ہوا کرتا ہے؟ اب بیویوں کو بدلے میں کیا مہر دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں اجور کا ترجمہ مہر سے کیا جاتا ہے، ورنہ اجور جس کی مفرد اجر آتی ہے اس کا لفظی ترجمہ بدلہ ہے، لیکن چونکہ بیویوں کا تذکرہ موجود ہے تو بیوی کا بدلہ مہر ہوا کرتا ہے، اس لیے مفسرین یہاں مہر کا ترجمہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے ترجمے کی تصحیح کر لیں۔ وہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور وہ تمام ملک یمین، وہ تمام لونڈیاں، جو لفظ آ رہا ہے دیکھیے، تمہاری چچیری بہنیں، تمہاری پھوپھیری بہنیں، تمہاری خلیری بہنیں، تمہاری ممیری بہنیں، اب آپ دیکھیے بہنیں بھائی، بہنیں سب کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں نہیں، اب آپ دیکھیے پہلی بات تو یہاں پر یہ یہاں تک بھی نکاح کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اسی طرح آپ کے لیے ہم نے حلال کر دی آپ کی ملک یمین، یعنی جو اللہ تعالیٰ آپ کو بطور مال غنیمت کے دے دے وہ عورتیں بھی آپ کے لیے اللہ نے حلال کر دی۔ تو یہاں پر وما ہے، واو حرف عطف ہے، اور حرف عطف کا پیچھے سے تعلق ہوتا ہے، لہذا اس کا تعلق بھی احللنا سے ہی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے جس طرح آپ کی وہ ازواج حلال کر دیے جو آپ کے نکاح میں موجود ہیں، یعنی 5 بیویاں، اسی طرح آپ کے لیے وہ عورتیں بھی حلال ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بطور غنیمت کے میدان جنگ میں دے دے، یعنی ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِقَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، یہ تیسرا حکم ہے جو حضور علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے۔ بنات یہ بنتن کی جمع ہے، اور بنت بیٹی کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں۔ لیکن کون سی؟ وہ چچا کی بیٹی، وہ پھپھو کی بیٹی، وہ خالہ کی بیٹی، وہ ماموں کی بیٹی، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو یہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے رشتہ داروں میں سے وہی عورت حلال ہوگی جس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو آپ بات کو سمجھیں، یا ازواج کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے حضور کا نکاح حلال ہے۔ آپ کن کن سے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو ان عورتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور چچا کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی یہ غیر محرم ہوتے ہیں، ان سے نکاح تو عام آدمی بھی کرتا ہے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر رشتہ داروں میں آپ نے نکاح کرنا ہے تو اس کی شرط یہ ہوگی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ
ہجرت کی ہو۔ اچھا، یہاں پر ہمارے ناواقف ساتھیوں نے چونکہ ملا کے ترجمہ کیا تو بہنوں سے ترجمہ کر دیا، تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ بہنوں سے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بات کو سمجھ لیں کہ چچا کی بیٹی، پھپھی کی بیٹی یہ حقیقی بہن نہیں ہوتی ہیں، یہ آپ کی غیر محارم ہوا کرتی جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ کہ وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کو گفٹ کر دے، اب دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہے بھائی، نبی کو گفٹ کر دے، یعنی ایک مومن عورت اگر جو نبی کو گفٹ کر دے، ہبا کر دے، اور اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے، استنکاح کا مطلب ہوتا ہے پیورلی سیکس کرنا، یہاں نکاح نہیں ہے، یہاں استنکاح کہا گیا ہے۔ اگر نبی بھی اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہے تو یہ ایکشن، کہ اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے تو یہ کنسیشن، یہ اسپیشل جو ہے، مطلب یہ کنسیشن صرف اور صرف نبی کے لیے ہے۔ اے نبی، یہ صرف تمہارے لیے ہے، من دون المؤمنین، یہ دوسرے مومنوں کو یہ اسپیشل آفر نہیں ہے، یہ آفر صرف تمہارے لیے ہے۔ اس کے بعد چوتھا حکم جو حضور کو دیا گیا، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا۔ چوتھا حکم حضور کو یہ دیا کہ اگر کوئی ایمان والی عورت آپ سے نسبت قائم کرنے کے لیے آپ کو اپنی ذات تحفے میں دے دے، اور اس کی شرط یہ ہے اس نکاح کے صحیح ہونے کی کہ نبی بھی اس سے ارادہ رکھتے ہوں نکاح کرنے کا۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ میں نے پہلے بتایا کہ ان آیات میں وہ احکامات بیان ہو رہے ہیں جو حضور کے لیے مخصوص ہیں۔ عام ایمان والا جب نکاح کرتا ہے تو وہ بیوی کو مہر دیتا ہے نکاح کے موقع پر، لیکن آپ علیہ السلام کے لیے یہ خصوصی حکم اترا کہ اگر کوئی عورت آپ علیہ السلام کو اپنی ذات تحفے میں دے دے اس طور پر کہ وہ مہر وصول نہ کرے اور مہر کو چھوڑنے پر آمادہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو حضور کو دے، لیکن اس نکاح کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہوگی کہ حضور بھی اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اگر ایسا ہو تو یہ نکاح بھی درست ہوگا۔ اب یہاں ہمارے ناواقف ساتھی نے ترجمہ یستنکحہا کا بالکل عجیب سا ترجمہ کیا ہے، کسی لغت کے اندر آپ کو یہ ترجمہ نہیں ملے گا، یہ ان کا ذہنی اختراع تھا، یہ ان کی اپنی سوچ تھی جس کو وہ قرآن پر فٹ کرنا چاہتے تھے۔ آپ لغت کی کوئی سی کتاب اٹھا لیں، استنکاح کا معنی نکاح چاہنے کے آتے ہیں، یہ باب استفعال سے ہے، سین تا عربی کے اندر طلب کے لیے آتی ہے، اور نون کا ہا یہ نکاح کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نبی بھی اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو پھر یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ میں پہلے بتا چکا کہ ان آیات کے اندر وہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ مخصوص اور خاص ہیں۔ تو باری تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ 4 سے زائد عورتوں کو نکاح میں لینا، اسی طرح بغیر مہر کے کسی عورت سے نکاح کر لینا، یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ عام مومن کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ 4 سے زائد عورتیں اپنے نکاح میں رکھ لے یا بغیر مہر کے عورت کو نکاح میں لے لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عام ایمان والوں کا حکم بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ علیہ السلام کو 4 سے زائد نکاح کی اجازت دی گئی، تو بالکل آپ علیہ السلام کو اس کی اجازت دی گئی اللہ کی طرف سے، اور اس کا آپ علیہ السلام کو جو کام دیا گیا، جو دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ علیہ السلام پر عائد کی گئی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو نکاح کے معاملے میں وسعت اور سہولت دی جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، کیونکہ آپ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ صرف مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں تھی کہ آپ صرف مردوں کو دین پہنچائیں گے، بلکہ آپ کے ذمے جس طرح مردوں کی تعلیم، تربیت، تزکیہ تھا، اسی طرح آپ کے ذمے عورتوں کی تعلیم، تربیت اور تزکیہ بھی تھا۔ تو اس ذمہ داری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 4 سے زائد نکاح کی اجازت دی تاکہ آپ علیہ السلام اس ذمہ داری کو بخوبی پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو تعدد ازواج پر کوئی اشکال ہے تو میں اس کی وضاحت پھر کبھی تفصیل کے ساتھ کر دوں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے بعد کہ یہ حکم
حضور کے ساتھ خاص ہے، عام ایمان والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد عام ایمان والوں کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ان کے کیا احکامات ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہے، یہ بات ہمارے پیش نظر ہے کہ ہم نے عام ایمان والوں کو ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے ابواب اور باب میں کیا حکم دے رکھا ہے کہ وہ 4 سے زائد نکاح نہیں کر سکتے، جب نکاح کریں گے مہر دیں گے، بیوی ہو باندیوں کے کیا حقوق ہے یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے باوجود ہم نے حضور کو عام ایمان والوں کے احکام سے مستثنیٰ کر دیا، کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، آپ پر تنگی نہ ہو، یعنی جو آپ کو دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، آپ کھلے دل کے ساتھ، وسعت اور سہولت کے ساتھ خدا کا پیغام مردوں اور عورتوں تک پہنچا سکیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 50 مکمل ہوئی۔ ترجی من تشاء، یعنی تو جو ہے اس بات کی امید رکھتا ہے، اس بات کی جو ہے تم امید رکھتے ہو کہ من تشاء، جو کچھ جو ہے تم چاہو، منہن، ان میں سے، ان عورتوں میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور تم کو چھوڑتے ہو جس کو تم چاہتے ہو، ماشاءاللہ۔ پھر ومن ابتغیت، اور جن کی تمہاری اپنی جو ہے مرضی ہے، جن کی تمہاری اندر جو ہے تم نے جو ہے جس کو چاہا ہے، ممن عزلت فلا جناح علیک، اگر تم جو ہے وہاں پر عزل کرو۔ اچھا، عزل جو ہے ایک وہ عمل کہلاتا ہے جو عین ایجیکولیشن کے وقت اس مادہ منویہ کو باہر خارج کر دیا جائے۔ اچھا، یہ بات اس کے قریب ہے کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اچھا، ولا یحزن، اور تجھے کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، ویرضین، اور پھر جو ہے وہ بھی راضی ہو جائیں، بما آتیتہن، جو کچھ تو نے جو ہے انہیں دے دیا، کلہن، ان سب کو۔ اب میں آیت نمبر 51 کی تلاوت کرتا ہوں۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ اب یہ آیت نمبر 51 کو آپ اپنے ماقبل کے جو سیاق اور سباق ہے اس سے کاٹ نہیں سکتے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی آیت کا پس منظر اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھنا ہوگا۔ میں نے پہلے بتایا کہ ان آیات کے اندر وہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں تو اس آیت کو بھی اسی پس منظر میں سمجھیے گا۔ اگر ایک عام ایمان والا ایک سے زائد نکاح کرتا ہے تو شریعت اس کو پابند کرتی ہے کہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق برابری کے ساتھ ادا کرنے ہیں، تمہیں ان کی باری کو تقسیم کرنا ہے۔ جتنے دن، جتنی رات ایک بیوی کے یہاں گزارو گے، تم پر لازم ہے کہ دوسری بیوی کو بھی اتنے ہی حقوق دو گے۔ لیکن میں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام کو چونکہ عام احکامات سے مستثنیٰ کیا گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام پر جو ذمہ داری دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کی ڈالی گئی تھی، اس کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ آپ کو گھریلو اور خانگی الجھنوں سے فارغ کر دیا جائے تاکہ آپ فارغ دل کے ساتھ خدا کے حضور بھی رہیں اور خدا کے احکامات کو لیں اور امت تک پہنچائے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے، ترجی من تشاء منہن، یعنی عام ایمان والوں پر تو ہم نے لازم کیا ہے کہ اگر وہ ایک سے زائد نکاح کرتے ہیں تو تمام بیویوں کے حقوق کو برابری کے ساتھ ادا کریں گے، ان کی باری کو برابری کے ساتھ تقسیم کریں گے۔ لیکن آپ کو معاملہ ان سے جدا ہے، ترجی من تشاء منہن، ان میں سے، دیکھیں یہاں ہنہ کی ضمیر ہے، یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے، اور پیچھے ان عورتوں کا ذکر کیا جا رہا تھا جو آپ علیہ السلام کے لیے حلال تھیں، جن کو آپ اپنے نکاح میں لے سکتے تھے، اور پہلا حکم جو تھا ان ازواج کا تھا جو آپ کے نکاح میں پہلے سے موجود تھی، اور ان کی تعداد اس وقت 5 تھی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان ازواج میں سے، یعنی جو آپ کے نکاح میں سے ہیں، ان میں سے آپ جس کو چاہیں پیچھے کر دیں۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور ان میں سے جس کو چاہیں آپ ٹھہرا دیں، جگہ دے دیں۔ یہاں ترجی کا لفظ ہے، یہ ارجا یرجی ارجان باب افعال سے ہے، جس کا معنی مؤخر کرنا، پیچھے کرنے کے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ازواج میں سے آپ جس کو چاہیں پیچھے کر دیں، یعنی ان کی باری ان کو نہ دیں۔ ہمارے ناواقف ساتھی نے اس کا ترجمہ امید سے کیا
کہ آپ جس کی امید کرتے ہیں. میں ان کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا اس ٹکڑے کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اس کے بعد تؤوی کا لفظ ہے، یہ آوا یؤوی ایواء سے ہے، اس کا معنی ٹھہرانا، جگہ دینا. ہمارے ساتھی نے اس کا ترجمہ کیا چھوڑ دینا، تو یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. یہ عربی لغت، عربی قواعد سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا. تو ترجی من تشاء منہن، بیویوں میں سے آپ جس کو چاہے پیچھے کر دیں، یعنی ان کی باری آپ نہ دیں. وتؤوی الیک من تشاء، جس کو چاہے آپ ٹھہرا دیں، قریب کر دیں. یہ تؤوی کا لفظ ہے، یہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے. سورہ یوسف کے اندر آیا ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے بھائی کو ٹھکانہ دیا، جگہ دیا. آوا کا لفظ ہے، اسی سے یہاں تؤوی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. اور سورۃ المعارج کے اندر ہے وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اس کا وہ کنبہ جو اس کو ٹھکانہ دیتا تھا. تو تؤوی کا معنی ٹھکانہ دینا، جگہ دینے کے آتے ہیں، چھوڑنے کے نہیں آتے ہیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور ان ازواج میں سے جس کی باری آپ ترک کر چکے ہیں، جن کو دور کر چکے ہیں، اگر آپ ان کو واپس قریب کرنا چاہیں، ان کی باری مقرر کرنا چاہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. فلا جناح علیک، آپ پر کوئی اس معاملے میں تنگی اللہ نے نہیں رکھی. اب یہاں پر عزلتا کا لفظ آیا ہے. ہمارے ناواقف ساتھی نے تو اس کا بہت ہی عجیب ترجمہ کیا ہے، نہ اس کا ماقبل سے کوئی تعلق بیٹھ رہا ہے، بس اپنی سوچ کو اس کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی ہے. عزلہ یعزلو کے معنی آتے ہیں دور کرنا، ہٹانا. قرآن کے اندر بھی یہ استعمال ہوا ہے اسی مادے سے. فَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، یہ عزلتموہم یہ دور کرنے کے معنی میں ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم دور ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جس کی وہ عبادت کرتے، إِلَّا اللَّهِ، سوائے اللہ کے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی اس لفظ کو، اس مادے کو ذکر کیا گیا ہے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. اب آپ دیکھیں معزل عزل سے ہے، اور یہاں معنی آپ جا کے دیکھ لیں کیا ہے. اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو جبکہ وہ ان سے دور تھا. تو عزلہ کے اندر دور کا معنی موجود ہے، یہاں پر بھی یہی معنی ہے. اور جو معنی انہوں نے پیش کیا ہے، جو ترجمہ ان ساتھی نے کیا ہے، آپ دیکھیں وہ یہاں بیٹھتا ہی نہیں ہے کسی طرح. آپ اس کو پیچھے سے جوڑیں. میں نے پہلے بتایا یہاں بات ہو رہی ہے باری کی، تقسیم کی، کہ جب ایک سے زائد عورتیں نکاح میں تو ان کی تقسیم کی جائے گی، لیکن آپ علیہ السلام پر یہ تقسیم کو لازم نہیں کیا گیا. تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ جس کو چاہے مؤخر کر دیں، جس کو چاہے ٹھہرا دیں، قریب کر دیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور ازواج میں سے جس کی باری آپ ہٹا چکے ہیں، اگر آپ اس کی پھر باری مقرر کرنا چاہیں، فلا جناح علیک، آپ پر کوئی تنگی نہیں. تو یہ جب ما قبل ما بعد کو ملا کر ترجمہ کیا جاتا ہے تو صحیح ترجمہ بیٹھتا ہے. اب میں آپ کو ان ساتھی کا ترجمہ اس ٹکڑے کا سناتا ہوں. انہوں نے کیا ترجی من تشاء سے، تو اس بات کی امید رکھتا جو کچھ تم چاہو ان میں سے، اور تم چھوڑتے ہو جس کو چاہتے ہو. تم نے جس کو چاہا ہے اگر تم وہاں عزل کرو. تو بھائی یہاں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے. دوسری بات یہاں خرابی کیا ہے، عزلتا یہ ماضی اور پاسٹ کا صیغہ ہے. ممن عزلتا، ازواج میں سے جس کی باری آپ چھوڑ چکے ہیں، اس کو اگر واپس باری دینا چاہیں تو آپ دے سکتے. انہوں نے کہا اگر تم وہاں عزل کرو، تو یہ تو امر حکم کا ترجمہ کر دیا. یہ ماضی کا صیغہ ہے، یا امر سے ترجمہ نہیں ہوگا. سراسر غلط ترجمہ آپ نے کیا ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ. اب یہاں پہ آپ سمجھ لیں بات کو. اب ذَلِكَ یہ اسم اشارہ ہے. اسم اشارہ کے لیے کوئی مشار الیہ ہوتا ہے، یعنی جب اشارہ کیا جاتا ہے تو لازماً پیچھے کوئی موجود ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ذالکہ کا اشارہ اس ما قبل جو حکم مذکور ہے اس کی طرف ہے. یہ جو ہم نے آپ پر یہ ذمہ داری اور بیویوں کی باری تقسیم کرنے کی پابندی جو آپ سے اٹھا لی، ذالکہ ادنا، یہ قریب ہے اس بات سے ان تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، یعنی آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ولا یحزن،
اور وہ غمگین نہ ہوں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ اور وہ اس بات سے راضی رہیں جو کچھ آپ نے ان سب کو دے رکھا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں کے حال کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اور بردبار ہے۔ اب یہاں آپ سمجھیں یہاں کیا کہا جا رہا ہے، پھر ہمارے ناواقف ساتھی نے اس کا کیا غلط ترجمہ کیا، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے پیچھے بتایا، دیکھیں آپ کو آیت کو سمجھنے کے لیے ما قبل سے آپ اپنا واسطہ ختم نہیں کر سکتے، آپ کو آیت کو سمجھنے کے لیے ما قبل کو بھی سمجھنا ہوگا، اس کو ساتھ رکھنا ہوگا۔ تو پیچھے بتایا گیا کہ آپ پر پابندی نہیں ہے بیویوں کی باری کے اندر۔ اب چونکہ جب آپ علیہ السلام سے اس کی ذمہ داری اٹھا لی گئی تو معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر بیویوں کا کوئی حق اس بارے میں واجب نہیں ہے، کوئی حق لازم نہیں کیا گیا۔ اب جب بیویاں حضور پر کوئی حق اور استحقاق نہیں رکھتی، حق اور استحقاق کے بعد آپ علیہ السلام جو کچھ ان کو دیں گے یہ بطور احسان کے ہوگا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک آدمی پر حق نکلتا ہے، ایک میرا حق ہے جو اس پر واجب ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو میں ناراض ہوں گا، میں مطالبہ کروں گا اس سے، بھائی میرا حق کیوں نہیں دے رہے ہو، میرا حق دو۔ لیکن اگر میرا اس پر کوئی حق ہی نہیں نکلتا، میرا اس پر کچھ واجب نہیں ہے، اس کے بعد وہ مجھے کچھ دے دیتا ہے تو حق نہیں تھا اور مل گئے تو خوشی کی بات ہے۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، کہہ رہے حضور پر بیویوں کا کوئی حق واجب نہیں، اس کے باوجود حضور ان کے اوپر باری تقسیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ زوجات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں کہ ہمارا کوئی حق بھی نہیں حضور پر نکلتا، پھر بھی حضور دے رہے ہیں۔ یہ تو دل اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی بات ہے کہ حضور حقوق میں عدل و انصاف قائم کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَحْزَنَّ اور غمگین بھی نہیں ہوں گی کہ حضور بطور احسان کے ہمیں دیے جا رہے ہیں، واجب نہیں ہے پھر بھی دے رہے ہیں تو غمگین نہیں ہوں گی، اور جو کچھ آپ ان کو دے دیں گے اس پر خوش ہو جائیں گی، راضی ہو جائیں گے۔ اب ہمارے ساتھی نے اس کا ترجمہ کیا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ کا ترجمہ کیا، یہ قریب ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بھائی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہیں، اگر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے کی بات ہوتی تو پھر آیت کو یوں ہونا چاہیے تھا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُكَ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، یا أَعْيُنُهُنَّ ہے، یہ ہنہ جمع مؤنث کی ضمیر اور پروناؤن ہے، پیچھے ازواج کی طرف لوٹ رہا ہے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس کے بعد وَلَا يَحْزَنَّ اس کا ترجمہ ہمارے ساتھی نے کیا، اور آپ غمگین نہ ہو۔ دوست آپ غمگین ہونے سے ترجمہ نہیں ہوگا، اگر آپ غمگین نہ ہونے سے ترجمہ ہوتا تو ولا تحزنا ہوتا، ولا یحزن یہ جمع مؤنث انہی ازواج کی طرف یہ بات لوٹ رہی ہے کہ وہ ازواج غمگین نہ ہوں، ویرضین اور وہ راضی رہیں جو کچھ آپ نے ان کو دے رکھا ہے کہ اس کے بعد اور عورتیں تم پر حلال نہیں ہیں، حرام کر ولا دیجیے۔ یحل یا اس کے بعد جو ہے من بعد دوسری عورتیں تو من بعد اس کے بعد تم پر کوئی عورت حلال نہیں ہے، تبدل بہن من ازواج۔ اچھا اگر جو ہے وہ کب ہو سکتا ہے، الا ما ملکت یمینک، اگر وہ تمہارے لیے ملک یمین ہے، اگر تم ان کو لونڈی بناتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ رقیب جو ہے اصل میں وہ نگہبان یا پھر جو ہے کسی پر نظر رکھنے والا، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 ہے، میں اسے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ یہ آیت آپ علیہ السلام کو ایک حکم دے رہی ہے اور آپ پر ایک ذمہ داری کو لازم کر رہی ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام کے نکاح میں 9 زوجات آ چکی تھی، تو یہ آیت بتاتی ہے اب ان 9 زوجات کے بعد آپ کے لیے کوئی نساء کوئی عورت حلال نہیں ہوگی، یعنی جس طرح عام ایمان والا 4 سے زائد نکاح نہیں کر سکتا، آپ 9 سے زائد نکاح نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے لیے کوئی عورت ان 9 کے بعد حلال نہیں ہے، اب کسی سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلا حکم، پہلی ذمہ داری حضور پہ یہ ڈالی گئی۔ اس کے بعد کا ولا ان تبدل بہن من ازواج، اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ موجودہ ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر کوئی دوسری
زوجہ نکاح میں لے آئیں، یعنی تبدیل بھی نہیں کر سکتے، یعنی عدد بھی 9 رہے گا، 10 نہیں ہو سکتا، اور جو 9 موجود ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ کر نئی بیوی لے آئیں۔ تو حضور نے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم حضور کو دیا کہ ان 9 کے بعد مزید کوئی عورت سے آپ نکاح بھی نہیں کر سکتے، جو موجود ہیں ان میں سے کسی کو چھوڑ کر دوسری تبدیل بھی نہیں کر سکتے، اب جو ہیں بس یہی آپ کے نکاح میں رہیں گی، یہی آپ کی زوجات ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا۔ نہ جانے ہمارے ناواقف ساتھیوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا، آپ خود دیکھ لیجئے گا اور موازنہ کر لیجئے گا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان 9 کے بعد آپ کو کوئی حسین بھی لگتا ہو، کوئی خوبصورت اور بھلا معلوم ہو، اس کے بعد بھی خدا آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان 9 کے بعد کسی سے نکاح کر لیں۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں یہ اجازت ہوگی کہ اگر کوئی میدان جنگ میں آپ کو عورت بطور غنیمت کی مل جائے تو آپ ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں بطور ملک یمین کے، اس کی اجازت ہے، لیکن نیا نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ کا مطلب میں معذرت پھر واضح کر دوں کہ جو عورت آپ کو میدان جنگ میں بطور ملک یمین، بطور مال غنیمت کی مل جائے، آپ بطور باندی کے ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، یہ خدا کی حدود ہیں جو خدا نے بیان کر دی، کچھ احکامات آپ کے لیے مخصوص تھے اور کچھ پابندیاں آپ پر عائد کی گئی ہیں، اب آپ کو خدا کے عائد کردہ حدود کی رعایت رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نگہبان، نگران ہے، دیکھ رہا ہے، حدود سے اس کی تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ بات لازم کرتے ہیں کہ خدا کی عائد کردہ حدود کی رعایت کی جائے۔ تو یہ 3 آیات تھی جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اپنے ناواقف ساتھیوں کی غلطیاں، جھوٹ کو میں نے بیان کیا۔ آپ دونوں کا موازنہ کر لیں اور فیصلہ آپ خود کریں، آپ خود بھی تحقیق کریں۔ میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر کسی کو اسلام پر، خدا پر، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی اشکال ہے، کوئی بات ہے، کوئی اعتراض ہے، تو بالکل آپ پیش کریں، ہم اس اعتراض کو قبول کریں گے اور آپ کو اطمینان بخش، تسلی بخش جواب دیں گے، لیکن خدا را وہ اعتراض ہونا چاہیے۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے۔ آپ کی بات علم کی بنیاد، استدلال کی بنیاد پر ہو تو گفتگو کرنے میں بھی کوئی لطف آتا ہے کہ کوئی اعتراض ہے جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جھوٹ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے وہ آپ کو جواب دینا مقصود نہیں تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا جس کا جواب دیا جائے، وہ تو سراسر جھوٹ اور غلط بیانی تھی۔ مقصد صرف صحیح بات کی وضاحت تھی جو میں نے کر دی۔ جو سمجھنا چاہتا تھا اور سمجھنے کی خواہش رکھتا تھا اس کے لیے یہ بات کافی ہوگی۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔